السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1، ابراہیم علی بھائی کیمپس، مجید احصاری، آج آپ کو اشفاق احمد کے افسانے چور سے متعارف کراؤں گی۔ سب سے پہلے ہم اشفاق احمد کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ افسانہ چور کے مصنف اشفاق احمد ہیں۔ آپ عہد حاضر کے ڈرامہ نویس، افسانہ نگار اور دانشور ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد تقریباً تمام افسانہ نگار ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے، لیکن اشفاق احمد کا تعلق اس گروہ سے تھا جو ترقی پسند رجحانات کے اظہار میں اعتدال کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے افسانے کو اپنے انداز سے ایسے راستے پر گامزن کیا جس نے پڑھنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ افسانہ چور آپ کی کتاب سفر مینا سے لیا گیا ہے۔ اب ہم اشفاق احمد کی مشہور تصانیف سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ایک محبت، 100 افسانے، اجلے پھول، پھلکاری، سفر در سفر اور ڈرامے، تلقین شاہ، من چلے کا سودا، سفر مینا قابل ذکر ہیں۔ آپ کے مشہور ٹی وی پروگرام زاویہ کو کتابی شکل میں بھی پیش کیا گیا ہے، جو پڑھنے والوں میں بہت مقبول ہے۔ اشفاق احمد کے اس افسانے کا مرکزی کردار ایک چور ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں کئی وارداتیں کیں، لیکن ایک چوری ایسی تھی جو اس کی زندگی کا امتحان بن گیا۔ قصہ یوں ہے کہ یہ چور ایک گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں کمرے میں موجود الماری کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہاں دواؤں کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ چند زنانہ اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک تلے دانی بھی تھی، جس کی تلاشی کے دوران اسے ایک لفافے میں چند نئے نوٹ رکھے ہوئے ملے۔ کم وقت میں اتنی بڑی کامیابی پر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ دل ہی دل میں سیٹی بجاتا جا رہا تھا کہ اسے ایک جن نظر آیا۔ جن سے بچنے کے لیے اس نے سورہ ناس پڑھنی شروع کی تو جن ہنسنے لگا۔ اسی وقت پاس کے ٹرانسفارمر کا فیوز اڑ گیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے لفافہ کھولا تو اس میں 170 روپے اور ایک خط تھا، جسے شکیلہ نامی خاتون نے تحریر کیا تھا۔ خط کو پڑھنے سے معلوم ہوا کہ یہ رقم بلو نامی بچے کے علاج کی غرض سے جمع کی گئی ہے۔ اس کے لیے گھر کا سامان فروخت کرنے کے علاوہ لوگوں سے ادھار بھی لیا گیا ہے۔ خط پڑھ کر چور کا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند سے جاگا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر گیا، مگر گھر کے باہر پولیس کو موجود پا کر آگے بڑھ گیا۔ کھوکے سے سگریٹ لینا چاہا، مگر رقم نہ ہونے کی وجہ سے خرید نہ سکا۔ پھر وہ داتا دربار گیا اور وہاں 2 رکعت نماز کفارہ پڑھی۔ جوتے والے کو کوئی ادائیگی نہ کر سکا تو معافی مانگ کے مزار سے باہر آ گیا۔ پھر اپنے دوست کے پاس بھاٹی گیٹ گیا، اس سے 2 روپے ادھار لیے، کھانا کھایا، جوا کھیلا اور باقی بچنے والے 8 آنے فقیروں میں بانٹ دیے۔ رات کو وہ پھر شکیلہ بیگم کے گھر گیا، مگر لفافہ نہ لوٹایا۔ اپنے ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شکیلہ کے گھر جائے گا اور لفافہ گھر میں پھینک کر دوڑ لگا دے گا۔ وہ شکیلہ بیگم کے گھر گیا تو مگر کسی فرضی شخص کا جھوٹا پتہ پوچھ کر واپس آ گیا۔ اسی طرح 3 دن اور 3 راتیں وہ اپنے ضمیر سے لڑتا رہا۔ ایک شام اس نے ایک ریڈیو چرا کر 45 روپے میں بیچ دیا اور شہر قصور چلا آیا۔ یہاں بابا بلے شاہ کے مزار پر قیام کیا، مگر ضمیر کی آواز نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک روز اس نے شکیلہ بیگم کا خط بھی پھاڑ کر پھینک دیا،
شاید اس طرح دل کو سکون ملے، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ لاہور واپس آیا تو سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر پہنچا۔ دیکھا تو وہاں سے ایک بچے کا جنازہ نکل رہا تھا۔ شکیلہ کا شوہر زور زور سے رو رہا تھا۔ ایک سفید داڑھی والے بزرگ اسے تسلی دے رہے تھے۔ اس کے دفتر کا ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ اگر چور رقم نہ لے جاتا تو آسانی سے علاج ہو سکتا تھا۔ لوگ چور کو برا بھلا کہنے لگے تو چور لڑکھڑا کر گر پڑا۔ چند لوگ اسے سہارا دیتے۔ شکیلہ کا شوہر یہ سمجھ کر کہ اسے میرے بیٹے کا غم ہے، اسے محبت سے دیکھتا ہے۔ پھر جنازے کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ چور دیر تک قبرستان کی دیوار پر بیٹھا رہتا ہے، پھر سقا کو بلا کر قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرواتا ہے اور پھولوں کی ایک ٹوکری خرید کر قبر پر ڈال دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے اور باقی 155 روپے خرچ کرنے لگتا ہے۔